بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. بڑی بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پر. ایک طرف تو شبر زیدی صاحب کا انٹرویو کیا شاہ زیب خانزادہ نے, پھر اس کا جواب دیا جناب اسد عمر صاحب نے آ کے ARY پر ماریہ میمن صاحبہ کو. بڑے اس میں بہت سارے ویلاگ ہوئے. اس میں خاص طور پر جو منصور علی خان صاحب نے جو بات کہی وہ اس پر بہت سارے لوگوں نے کمنٹس بھی کیے, میں نے بھی وہ سب دیکھا. اب ایک میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا, ایک تو ہمیں کوشش نظر آ رہی ہے, اور وہ کوشش کیا ہے, میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جناب انٹرویوز خاص طور پر جو جیو پہ چلیں, جو منصور علی خان صاحب جو بات کرتے ہیں, جاوید چودھری صاحب جو کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اسی لائن میں جو لگے ہوئے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں جس میں ان کا مقصد یہ تھا اور ہے کہ PTI کو, عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے. اور یہ وہ اینکرز مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لو جی ختم ہو گئی ہے PTI, انہوں کوئی قومی اسمبلی کا امیدوار نہیں لبنا, بڑے خرچے کی ضرورت ہوتی ہے قومی اسمبلی والے دن, تو وہ کروڑوں روپے لگانے والا بندہ نہیں ملے گا, تو اس لیے PTI جو ہے نا اب وہ کھمبے کو لگانے والی بات ہو گئی ختم. کھمبے کو ٹکٹ دے تو جیت جائے گی. اور ان کے جو لوگ ہیں وہ آ کے جو باتیں کر رہے ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب کسی چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے اور انہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ ان کی نہ ٹیم تھی نہ وہ تیار تھے. یہ ان کا اوپینین ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب پہلے تھوڑی سی میں بات کروں گا جو اسد عمر نے جو جواب دیے. اسد عمر نے جو ایک پرسیپشن بنانے کی جیو نے شاہ زیب خانزادہ کے ذریعے کوشش کی شبر زیدی صاحب کو بلوا کے, وہ کیوں بولے, وہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ شبر بھائی خیریت تو ہے, تو یہ میں وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ شبر بھائی خیریت تو ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا, یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا عمران خان کے زمانے میں پاکستان, اور عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ جب فارن ایکسچینج ریزرو یہاں پر اس حکومت کے جون میں کوئی 3 ارب سے تھوڑے زیادہ تھے تو اس ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا, اور PTI کے زمانے میں جو منیمم فارن ایکسچینج ریزرو ہوئے ہیں وہ 7.25 ارب تک ڈالر تک رہے ہیں, تو وہاں پر کب ڈیفالٹ ہونے کا اندیشہ تھا. پھر یہ کہ شبر زیدی صاحب نے فون کر کے بتایا تو عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا شبر زیدی نے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں پتہ نہیں ہے. تو اسد عمر صاحب نے اس بات کی بھی مکمل تردید کی. انہوں نے کہا کہ نہ کوئی فون کال نہ مجھے آئی, نہ کوئی عمران خان صاحب سے ویسے پوچھ لیں اگر آئی ہو, لیکن کوئی اس طرح کی کہانی نہیں تھی. اور شبر زیدی صاحب ویسے ہی ایک کمزور آدمی تھے FBR میں, اور وہ تب بھی بہت سارے جو افسران ان سے بات کرتے تھے تو وہ ان کے آگے گھبرا جاتے تھے, اور بیمار رہے بہت زیادہ, اور دفتر میں نہیں جاتے تھے. یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے, یہ بات تھی. اچھا, ایک اور چیز یہ مینٹین کرنے کی کوشش کی گئی یہ سارے شبر زیدی صاحب کے انٹرویو کے بعد, جو مختلف ویلاگرز نے اس کو ایکسپلین کیا کہ عمران خان صاحب فضل الرحمان کے دھرنے سے بڑے خوفزدہ تھے, اور اس وقت انہوں نے بلا کے کہا, شبر زیدی صاحب نے یہ کلیم کیا کہ بھائی مجھے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے بڑا خوف آتا ہے, تو آپ ان کے ساتھ تو کچھ معاملہ طے کر لیں. تو اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ کتنے کہ عمران خان صاحب خوفزدہ تھے, اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ CDA چیئرمین کو انہوں نے بلا کے کہا کہ یہ جو دھرنے والے ہیں ان کی جاؤ, ان کو کوئی چائے پانی چاہیے وہ دو, جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کو دو. گویا وہ قطعی طور پر اس پولیٹیکل موو سے یا اس دھرنے سے سیاسی طور پر عمران خان خوفزدہ نہیں تھے. یہ اسد عمر نے اپنے انٹرویو میں جو انہوں نے ماریہ میمن سے کہا, کیونکہ وہ خود بھی کابینہ کے ممبر تھے, انہوں نے یہ بات وضاحت سے کہی. ایک اور یہ الزام لگا کہ جناب اسد عمر صاحب, شبر زیدی صاحب نے یہ کہا کہ جو اسٹیل مینوفیکچرنگ پر جو ٹیکس ہے فاٹا میں وہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے تھے, ہم نے ان کو ٹیکس لگانے کی کوشش کی. تو یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو PTM والے ہیں, یہ جو پختون تحفظ موومنٹ ہے, یہ بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی, ہم پر بڑا مسئلہ آ جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ زرعی ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگایا گیا. شبر زیدی صاحب نے کہا لگانا چاہیے تھا. تو اسد عمر صاحب نے جو اس کا جواب دیا, میں آپ ذرا سن لیں, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات کہی.
انہوں نے کہا کہ جب فاٹا کے اضلاع کو مرج کیا گیا کے پی کے میں تو یہ ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ یہ کمٹ کیا گیا کہ 5 سال تک کوئی بھی چیز جو ہے یہاں پر جو مینوفیکچرنگ ہوگی اس پہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا, اور اس کا مقصد مینوفیکچررز جو تھے ان کو انسینٹیو دینا تھا کہ وہ آئیں یہاں پر انڈسٹری لگائیں, یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے تاکہ جو ایک علاقے کی بھی ترقی ہو اور یہ جو مرجر ہو رہا ہے اس کا ہمیں فائدہ مل سکے. تو وہ جو اس کمٹمنٹ کی وجہ سے جو فاٹا کے لوگ آ کے جو بات کرتے تھے, جو پی ٹی ایم والے بات کرتے تھے, جو فاٹا کے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی تھے, ان کی باتوں کو اس لیے زیادہ زور دے کر یہ کہا جاتا تھا کہ ان پر عمل درآمد کرو, ان کو ڈیفائی نہ کرو, کیونکہ یہ حکومت کی کمٹمنٹ تھی. اور شبر زیدی صاحب نے ڈنڈی ماری کیونکہ گڈے کی طرح ناچ رہے تھے, تو یہ انہوں نے یہ بات انہوں نے نہیں بتائی. حماد اظہر صاحب کے حوالے سے کلیم کیا گیا کہ جناب ان کا فون آیا, کیونکہ یہ بھی شبر زیدی صاحب نے کہا کہ حماد اظہر صاحب کا بھی اسٹیل میں تھا مینوفیکچرنگ میں, تو وہ بھی اسی طرح کا دباؤ ڈال رہے تھے. تو جو حماد اظہر صاحب ہیں انہوں نے, ہمارے دوست ہیں منصور علی خان صاحب, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہوں خان کے ساتھ اور انہی کے ساتھ رہوں گا, اور میں کوئی خان سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. تو جو بھی کوشش کی گئی دیوار کے ساتھ لگانے کی, کوئی کرائسس کریٹ کرنے کی, اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ اب عمران خان صاحب بالکل فارغ ہو گئے ہیں, وہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کو یہ اسد عمر صاحب کی بات بتا رہا ہوں, اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پی ٹی آئی سے الیکشن لڑنا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا جی میں بالکل, اگر مجھے ٹکٹ ملا تو میں لڑنا چاہوں گا, اور یہ پارٹی چیئرمین کی ثوابدید ہے. ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ آج کل میٹنگز میں نہیں جاتے, شاہ محمود قریشی تو جاتے ہیں, تو اسد عمر صاحب نے کہا میں کیونکہ عہدیدار نہیں ہوں اس لیے مجھے ان میٹنگز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین ہے, ان کا ہونا ضروری ہے. اچھا, اب اس ساری بات میں کہیں پر چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے اسد عمر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہوں, مجھے ان کی قیادت پر کوئی ایشو ہے اور میں نے اس لیے اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ کیا ہے. یہ جو سارے وی لاگرز ہیں, یہ جو سارے چینلز ہیں, یہ بنیادی طور پر تو یہی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ خان صاحب میں تو کوئی قیادت کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور ایک بڑی بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کے حوالے سے کہ جی وہ کہتے ہیں ادھروں آیا سی تے ادھروں چلا گیا, مذاق اڑاتے ہیں, ٹھٹھے اڑاتے ہیں, ان کی اس طرح کی وہ ٹھٹھے لگاتے ہیں. رائٹ ہے ان کو یہ حق ہے. دیکھیں ہم آزادیوں پر بلیو کرنے والے لوگ ہیں, جس طرح بھی کوئی آدمی جو بھی اس کے خیالات ہیں وہ پرسن اپنے ان خیالات کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے. آئین پاکستان یہ اس بندے کو اس بات کی اجازت دیتا ہے, ایز لانگ ایز وہ کوئی سلینڈرس, کوئی جھوٹا الزام نہ لگائے, کسی کی توہین اس طرح کی نہ کرے کہ وہ عدالت میں جا کے کوئی ان کے خلاف فیصلہ لے لے. آپ اپنے ویلاگز میں سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمیں بالکل کوئی کسی سے پرابلم نہیں ہے. مجھے اچھا لگا منصور علی خان صاحب بہت ڈیفینڈ کر رہے تھے شاہ زیب خانزادہ کو. شاہ زیب خانزادہ پر جو تنقید ہے وہ خود انہوں نے اپنے جواب میں اس کی وجہ بتا دی منصور علی خان نے, کہ وہ نہ ٹویٹ پر ہوتے ہیں زیادہ, نہ وہ اپنا کوئی ویلاگ کرتے ہیں, وہ اپنا جواب نہیں دے سکتے, وہ صرف جیو پر آتے ہیں. اب مسئلہ صرف یہی ہے, جب وہ ایک انٹرویو کرتے ہیں تو اس انٹرویو میں وہ جو چینل, جو ادارہ ان کو کہتا ہے وہ وہی سوال کرتے ہیں, اور اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے سوالات جو ہیں وہ بائسڈ ہیں. مطلب جیو کے سوال بائسڈ ہیں اور شاہ زیب خانزادہ ان کو کر رہا ہے. اپنا اگر ان کا کوئی وی لاگ ہو جس میں وہ کوئی بھی سوال کریں انڈیپینڈنٹلی, تو پھر اس پر تنقید یا تعریف وہ ایک ان کے اپنے کنڈکٹ پر, ان کی اپنی صحافت پر ہوگی. ابھی سب کو پتہ ہے جیو کیا ہے, جیو کس کے ساتھ ہے, سب کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے. شاہ زیب خانزادہ جب 10 بجے آتے ہیں جیو پر تو وہ جیو کی پالیسی کے مطابق بات کرتے ہیں, اور شبر کے انٹرویو کو, شبر زیدی کے انٹرویو کو آپ دیکھ لیں, اس میں بیچ میں سے ایسی جگہ سے عمران خان پر تنقید کے وہ ڈھونڈ رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ صاحب مواقع کہ وہ بری طرح ایکسپوز ہوئے. اور صرف یہ بات کہی گئی کہ وہ ایکسپوز ہوئے اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی جو خواہشات یا ان کے جو ادارے کی پالیسی تھی اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. اچھا, شبر زیدی صاحب کو کنفیوز کہا گیا, اس لیے ان کو یہ کہا پی ٹی آئی نے, ان کا حق ہے وہ یہ کہنے کا کہ وہ کنفیوز تھے, وہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے کہا, جیسے یہ باتیں کیوں انہوں نے کی, اور ابھی 1.5 سال کچھ اور کہتے رہے, اس سے پہلے کچھ اور کہتے تھے, اب آگے جا کے کچھ اور کہیں گے. تو
اگر اتنے زیادہ خفگی مجھے نہیں سمجھ آئی ہمارے دوست منصور نے کیوں کی. انہوں نے کہا کہ وہ جو عمران خان صاحب کے لونڈے لپاڑے ہیں جو وہ ان سے سوال کرتے تھے, بڑے عجیب و غریب انہوں نے القابات دیا ان لوگوں کو جو شاید ایڈیٹوریلی عمران خان صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں. ہم سب لوگ, میں, منصور صاحب, جاوید چودھری صاحب, شاہ زیب صاحب, کچھ سارے, حامد میر صاحب, سب کی ہمیں پتہ ہے کہ اپنی ایک اوپینین ہے. کچھ خان صاحب کے ایشوز پر خان صاحب کے ساتھ ہیں, کچھ ایشوز پر ان کے مخالف ہیں, اور ایوری باڈی از انٹائٹلڈ ٹو دیئر تھاٹس. لیکن کسی کو لونڈا لپاڑا کہنا یا کسی کو اس طرح کے نام سے اگر بلانا, اگر وہ نہ کریں تو اچھا ہے, مطلب اگر وہ نہ یہ کریں تو اچھا, لیکن اگر انہوں نے کر بھی دیا ہے تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اتنی زیادہ خفگی اگر کوئی پرو عمران ہے یا کوئی اینٹائی مسلم لیگ نون ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید تھوڑا سا یہ کچھ زیادہ ہے, یہ ایکسیسز ہیں. تو جو بات میں کر رہا ہوں کہ یہ ساری کوششیں جو عمران کو نیچا دکھانے کی تھی, ابھی تک اگر میں ان کا جائزہ لوں تو وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی ہیں. اسد عمر یہ تاثر تھا کہ جی وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, فوٹو آئے کہ جی عمران خان صاحب نے ہاتھ ذرا سرد مہری سے ملایا, لیکن جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں انہوں نے جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, ان کی پالیسیز پر کوئی کرٹیسائز نہیں کیا. اسی بیچوں بیچ اسد کیسر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جناب میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. علی محمد خان 8 دفعہ گرفتاری کے بعد باہر نکلے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ خان ہی وزیر اعظم ہوئے گا پی ٹی آئی کا. حماد اظہر صاحب کا خود بتا رہے ہیں کہ فون آیا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. پھر یہ بات کہنا کہ جناب وہ کروڑوں روپے چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے, دیکھیں یہ توہین ہے, یہ خلاف قانون ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے اینکرز کو, میں خاص طور پر منصور بھائی آپ کے لیے. آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ایم این اے کو کروڑوں روپے چاہیے جیتنے کے لیے, الیکشن لڑنے کے لیے, اس پر کرٹیسائز کریں. یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن میں جا کے دیکھیں کہ ایم این اے کے الیکشن کے لیے کتنے خرچے کی اجازت ہے, صوبائی اسمبلی کے لیے دیکھیں کتنے خرچے کی اجازت ہے. تو پھر یہ جو کروڑوں روپے والے آ جاتے ہیں تو یہ اس پہ ہائی لائٹ کریں کہ الیکشن کمیشن کتنا بے ایمان اور کتنا بائسڈ ہے. جو لوگ الیکشن کمیشن کے اس ایکشن پر آنکھیں بند کرتے ہیں وہ ایک بہت ہی بڑی جو ان کی آئینی قانونی جو رسپانسبلٹی ہے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں جو میں نے دیکھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. اور اختتام پہ یہ میں کہتا ہوں کہ جو بھی کسی کے تھاٹس ہیں, آئین پاکستان اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ بندہ اپنے ان تھاٹس, ان خیالات کے ساتھ رہے, اس کا یہ آئینی قانونی حق ہے. جہاں پر وہ کہیں لائن کراس کرے گا تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں, وہ وہاں پر اپنے اعمال کا جواب دے ہوگا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.